السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیزوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، موت ہر انسان کے لیے کتنا خطرناک اور کیسا بھیانک لفظ ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان بستے ہیں، چاہے وہ حنفی ہو، چاہے وہ مالکی ہو، چاہے وہ حنبلی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ ہندو ہو، جتنے بھی اس دنیا میں بستے ہیں، کسی نے قرآن کا انکار کیا، کسی نے جنت کا انکار کیا، کسی نے جہنم کا انکار کیا، کسی نے اللہ ہی کو معبود نہیں مانا، کسی نے اللہ اس کے رسول کو ہی نہ مانا، کسی نے صحابہ کا انکار کیا۔ ہر ایک کے الگ الگ فرقوں اور ہر ایک کے الگ الگ سوچوں نے کیا کیا اس کو گمراہی کے راستے پر گامزن کیا۔ لیکن ایک عجیب چیز ہے کہ موت کو کسی انسان نے انکار نہیں کیا، موت کو کسی نے انکار نہیں کیا۔ ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ مجھے کسی نہ کسی ایک دن منو مٹی میں دفن ہونا ہے، ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی دن مجھے اس دنیا سے ہاتھ دھونا ہے۔ یہ ایک ہی ایسی چیز ہے کہ اس چیز کو کسی نے انکار نہیں کیا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ موت کے ڈر سے کسی جنگل و بیابان میں جا کر بسوں، کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں موت کے ڈر سے کسی پہاڑ کے اندر جا کر پناہ لوں، کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے گاؤں سے ہٹ کر کسی اور جنگل میں جا کر بس جاؤں، کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں موت کے ڈر سے کسی کھیت میں جا کر پناہ لوں، کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اتنے محلات، اتنے بلڈنگ و عمارات کو چھوڑ کر کسی تنہائی میں جا کر میں موت سے پناہ لوں۔ نہیں، کہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ موت کے لمبے ہاتھ اس ہر جگہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، موت ہر ایک کو آتی ہے۔ اب موت کو کس طرح اس کی مہمان نوازی کرنا ہے وہ انسان کے اوپر ہے کہ آنے والے بھی راضی ہو اور جانے والا بھی راضی ہو۔ کہیں کی موت ایسی ہوتی ہے کہ آنے والی بھی ناراض ہوتے ہیں اور جانے والا بھی ناراض ہوتا ہے۔ کہیں کی موت ایسی ہوتی ہے کہ جانے والے کے چہرے پر حشاش و بشاش خوشی ہوتی ہے اور لے جانے والے کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے۔ یہی ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے آنکھوں دیکھا پیش کرتا ہوں۔ ایک اہل حدیث تھے جو صحابہ کے صفات کو بیان کر رہے تھے، زبان مبارک پر قرآن کی آیت تھی۔ اسی وقت آنے والوں نے آیا اور ان کی روح کو قبض کر لیے۔ آپ اس ویڈیو کو سنیے۔ اور پرہیزگاری میں ان کا امتحان لیا اور فرمایا رب العالمین نے انا للہ و انا الیہ راجعون۔
یہ تھے وہ محترم قاری عبد المتین صاحب کہ صحابہ کی خصوصیات کو، صحابہ کے صفات کو، صحابہ کے اخلاق کو، صحابہ کے کردار کو اپنی زبان مبارک سے بیان کر رہے تھے، اور اب ان کی زبان پر اللہ کے کلام کی آیتیں تھی، اور ان کی موت کتنی خوش نصیب تھی۔ کاش لتمنا لکم هذه المولہ، کاش ہمیں بھی ایسی موت نصیب ہو جائے، کاش ہمیں بھی ایسی موت نصیب ہو جائے، کاش ہمیں بھی ایسا ٹھکانہ مل جائے کہ کئی لوگوں کی موت ناچ گانے بجانے میں ہوتی ہے، کئیوں کی موت اللہ کو ناراض کرنے میں ہوتی ہے، لیکن ان عالم کی موت دیکھیے، زبان پر قرآن کریم کی آیت ہے، اور آخری کلمہ لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ ان کے کلمات تھے، اور ملک الموت نے ان کی روح کو قبض کر لیا۔ میرے عزیزوں اور دوستو، جب انسان مر جاتا ہے تو کوئی اس کے ساتھ نہیں جاتا ہے سوائے بس اعمال کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاثة، صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے، بس 3 ایسے اعمال ہیں کہ اگر انسان ان کو اپنی تاحیات زندگی میں کرتا رہے گا تو اس کو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم نافع، ایک ایسا علم جو اس نے اپنے پیچھے چھوڑ کر چلا گیا، خود اپنے جانب سے سیکھا تو نہیں لیکن علم کی نشر و اشاعت تو اس نے ضرور کیا، کتابیں تقسیم کی، اور بہت سارے ایسے ذرائع چھوڑ کر گئے کہ جس کے ذریعے سے علم حاصل کرنے والوں کے لیے ایک تحفہ بن گیا۔ اور تیسرے نمبر پر ایک اولاد ہے جس کو اس نے نیک سیرت نیک صورت بنایا، اور اس کے گزرنے کے بعد یہ اولاد اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہے، تو یہ موت مرنے والے کے لیے قبر میں ایک روشنی اور چراغ کا کام کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 ایسی چیزیں ہیں کہ مرنے کے بعد بھی مرنے والے شخص کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ اکثر اوقات لوگ مجھے یہ پوچھتے ہیں، 2-3 دن پہلے بھی کچھ ساتھیوں نے مجھے پوچھا تھا کہ مرنے والے شخص کو اس کو ثواب کی نیت سے کیا کرنا چاہیے۔ تو آئیے میرے عزیز، ان 7 چیزوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے اور ان پر عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور مرنے والے شخص کو بھی فائدہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یسبع یجرى للعبد وهو في قبره من بعد موته، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر انسان اس کو اپنی زندگی میں کر جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 1 من علم علما ونشرا، کہ جس شخص نے علم حاصل کیا اور اس کی نشر و اشاعت میں مشغول ہوا تھا، مرنے کے بعد اس کو اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ نمبر 2 او حفر بئرا، کہ مرنے والے شخص کے نام پر ایک کنواں کھودا جائے، جتنی بھی لوگ اس سے سیراب ہوتے رہیں گے تمام کی دعاؤں کا وہ ثمرہ ہے اور اس کو دعائیں اس کو ملتی رہیں گی۔ نمبر 3 او غرس نخلا، چھایا دار درخت کو بنایا یا ایسے درخت کو بنایا جس کے ذریعے سے لوگوں کو نفع ہوتا ہے، تو اس کا ثواب بھی جس نیت سے بنایا ہے اس کا ثواب بھی مرنے والے شخص کو ملتا ہے۔ او ورث مصحفا، یہ ایک الگ چیز ہے، 4 نمبر پر یہ الگ چیز ہے
انسان مر جاتا ہے اور تمام وارث لوگ جمع ہو جاتے ہیں ورثہ تقسیم کرنے کے لیے، میراث تقسیم کرنے کے لیے، کسی شخص نے اپنی میراث میں قرآن شریف کو چھوڑ کر چلا گیا تو یہ دنیا و آخرت کی اس کی بہترین میراث ہے۔ انسان مر جاتا ہے، تمام ورثہ اس کے مال کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ مجھے یہ ملے، مجھے بلڈنگ ملے، مجھے سونا ملے، مجھے چاندی ملے، مجھے جنگل ملے، مجھے کھیتی باڑی ملے۔ ارے میرے عزیزو، کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میرے ماں باپ مرے، مجھے ان کی میراث میں قرآن چاہیے، مجھے وہی قرآن چاہیے جو میرے ماں باپ پڑھتے تھے۔ آج کسی تاریخ میں ملنا یہ واقعہ مشکل ہے۔ ضرورت ہے اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی قدر دانی عطا فرمائے۔ آج تک کسی نے اپنے ماں باپ کا قرآن میراث میں نہیں لیا۔ بہرکیف 5واں نمبر یہ ہے او مسجد بنا، یعنی کسی نے مسجد بنائی تو اس کا ثواب قیامت تک ملتا رہے گا۔ او بیتا للمسافر، یا کسی نے مسافر خانہ بنایا کہ جتنے بھی مسافر اس کے اندر آتے رہیں گے، بیٹھتے رہیں گے، راحت آرام پاتے رہیں گے، اس کا بھی ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ اور سب سے آخری میں چیز یہ ہے او صدقۃ اخرجها فی صحته وحیاته، کہ اپنی حیات میں، اپنی صحت کی حیات میں، صحت ہی کی درستگی میں ایسا صدقہ اس نے جاری کیا کہ جس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ اور نفع ہوتا رہا، مرنے کے بعد بھی اس شخص کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں جاتی۔ کفن جاتا ہے۔ زندگی میں آپ نے کسی درزی کو نہیں دیکھا ہوگا کہ اس نے کفن کو جیب لگایا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفن کو جیب نہیں ہوتا، اور اگر آپ اس کو 1,00,000 مرتبہ بھی کہہ دے کہ کفن کو جیب لگا دے، اس کے باوجود بھی وہ نہیں لگائے گا۔ کیوں؟ انسان آیا ہے ننگا، جایا بھی ننگا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں، 2 چیزیں تو واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اتبعوا المیت 3 اہلہ ومالہ فیرجع 2 ویبقى 1 وهو عملہ۔ انسان کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں۔ نمبر 1 اس کا مال ہے، نمبر 2 اس کا عمل ہے، اور نمبر 3 اس کے اہل و عیال ہیں۔ مال اور اس کے اہل و عیال واپس آ جاتے ہیں، اور ایک چیز اس کے ساتھ باقی رہتی ہے، وہی چیز جو اس نے اپنی زندگی میں کیا ہے، اور وہ نیک اعمال ہیں۔ اگر انسان نیک اعمال لے کر جائے گا تو وہی اس کے لیے قبر میں چین و سکون اور اللہ کے عذاب کو ہٹانے کا ایک ذریعہ بنے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں اور دوستوں، ضرورت ہے ہمیں اس بات کی کہ ہم جو بھی لوگ قبر میں جا چکے ہیں ان کے لیے وہی عمل کریں جو احادیث مبارکہ میں ثابت ہے، وہ عمل نہ کرے جو احادیث مبارکہ میں ثابت نہیں ہے۔ جا کر وہاں پر بدعتی کام کرنا، چونا لگوانا حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہاں پر جا کر عود بتی لگانا حدیث سے ثابت نہیں ہے، چونے سے لپیٹنا حدیث سے ثابت نہیں ہے، قبر کو پختہ بنانا حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہاں پر جا کر آگ لگانا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ میرے عزیزو، وہی عمل کرو جو قرآن و احادیث میں آیا ہوا ہے، وہ عمل سے اجتناب کرو جو قرآن و حدیث نے اس کو منع کیا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو اس کے عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔